الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام اور میرے اسلامی دینی ایمانی بھائیوں اور ماں و بہنیں، آج اس نشست کا عنوان ہے قربانی کے گوشت سے برادران وطن کی ضیافت کرنا اور ان کو ہدیے کے طور پر دینا کیسا ہے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، جانور کی جب جس پر قربانی واجب ہے، جب وہ جانور قربانی دے لیتا ہے تو اس کے ذمے سے واجب ساقط ہو جاتا ہے، جتنا ثواب اس کو ملنا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو اس پر ایک فریضہ عائد کیا گیا تھا، اس قرآن کی روح سے وانحر سورہ کوثر کے اندر اس نے اس فریضے کو ادا کر دیا ہے۔ مزید جو ہے اس قربانی کے گوشت کو کھانے کی جو اجازت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، جو ایسا انعام ہے کہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا کہ جو اللہ کے لیے قربانی دی جاتی تھی اس کو آگ کے اندر جلا دینا پڑتا تھا، لیکن اس امت کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوا، ایک عبادت بھی ادا ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اسے کھانے کا بھی جائز قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اکرام ہے، بلکہ خود ہی کھانے کے نہیں بلکہ کھانے میں دوسروں کو شریک کرنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ غربا مساکین کے اندر اور ایک حصہ جو ہے عام دوست و احباب رشتہ داروں کے اندر، ایک حصہ خود استعمال کریں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کیا برادران وطن کی ہم اس گوشت سے ضیافت کر سکتے نہیں کر سکتے، ان کی دعوت کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں، یا ان کو ہدیے کے طور پر پیش کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں، یا ان کے درمیان تقسیم کر سکتے نہیں کر سکتے، جیسا کہ اس وقت حالات ہیں، ان حالات کے اندر کیا ہم ان کو گوشت گھروں کو پہنچا سکتے نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے بطور خاص یہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم اس قربانی کے جانور سے خود بھی کھاؤ اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ۔ دیکھیے صحیح بخاری باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی وما یتزود منها، ہندوستانی نسخہ جلد 2 صفحہ 835۔ سنن ترمذی باب فی الرخصۃ فی اکلها بعد 3، ہندوستانی نسخہ جلد 1 صفحہ 270۔ اوپر کی آیت اور حدیث پاک اور فقہا کی جو عبارت پر گزری ہے، ان عبارتوں کے اندر اور حدیث اور قرآن کی آیت کے اندر مسلمانوں کی تخصیص نہیں ہے، یعنی تقسیم کرنا اور کھلانا محتاجوں کو، غریبوں کو اور دوسروں کو کھلانے کا ذکر جو حدیث میں آیا ہے، اس میں مسلمانوں کی تخصیص نہیں ہے، مسلمانوں کی تخصیص نہیں ہے، اس لیے قربانی کے گوشت سے برادر وطن کی ضیافت کرنا، ان کی دعوت کرنا، ان کو تحفے کے طور پر پیش کرنا اور ان کو گوشت دینا یا ان کے درمیان تقسیم کرنا، جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، ان حالات کے اندر اگر ان کو دیا جائے تو اچھی بات ہے، بالکل درست اور صحیح ہے، اس میں کوئی حرج مذاقہ کی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تو فقہا کی ایک صراحت بھی ملتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں مالدار، فقیر، مسلمان اور ذمی یعنی برادران وطن غیر مسلم بھائی کو ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ 300، نیز دیکھیے فتاوی غیاسیہ صفحہ 130۔ تو انہوں نے بھی صراحت کی ہے، اور قرآن حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہبہ کے طور پر، تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں۔
بلکہ موجودہ حالات کے پس منظر میں اس طرح کا سلوک کرنا بہت ہی پسندیدہ عمل ہوگا۔ آپس میں انس بڑھے گا، اجنبیت دور ہوگی، اور ان پر ایک اچھا اثر پڑے گا کہ مسلمان کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اپنے تہواروں کے اندر ہمیں یاد رکھتے ہیں اور بڑے فراخ دل ہیں، اور اپنی عید کے اندر ہی خوشی کے اندر ہمیں شریک کرتے ہیں۔ اس سے ایک اچھا پیغام جائے گا، بہت اچھا پیغام جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، اور یہ قربانی کا گوشت دینا، ان کو تقسیم کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے مترادف ہوگا۔ جیسا کہ قرآن نے بھی اس سلسلے میں کہا ہے اور وضاحت کی ہے کہ برادران وطن اور غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی انصاف کا معاملہ کرو۔ دیکھیے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انصاف بھلائی کا معاملہ کرو، اللہ سے انصاف کرنے والے پسند کرتا ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پر معلوم یہ ہوا قربانی کے گوشت جہاں مسلم غربا مساکین، اسی طرح سے برادران وطن جو محتاج ضرورت مند، بلکہ ایسے بھی دوست اور احباب ہوں اور ان سے تعلق ہو، کسی طرح بھی تعلق ہو اور نہ بھی تعلق ہو، پھر بھی گوشت میں تقسیم کرنا اور ان کی ضیافت کرنا، قربانی گوشت سے ان کی دعوت کرنا، سب درست اور صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ۔